السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی آپ سب کے؟ میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہو بالکل خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں۔ ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اور بس یہ میں صبح صبح واک کرنے چلی گئی تھی، اور آج کا دن بہت اچھی خوشخبری لایا ہے ہمارے لیے۔ آپ لوگوں کو ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ تو بس میں صبح اٹھی اور اچھا موسم تھا، میں باہر واک کرنے چلی گئی، آ کے گھر کے کام وام تھوڑے بہت نپٹائے، اور پھر دوپہر کو میرے ہسبینڈ کو میل آئی کہ ہمارے میل باکس میں نا گرین کارڈز کی ڈیلیوری ہو چکی ہے ہماری۔ تو اٹس اے لانگ اویٹڈ مومنٹ، بہت انتظار کیا ہم نے اس وقت کا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دکھایا۔ اور بس ہم گھر آ گئے تھے، اس کے بعد بچوں کی میرے ہسبینڈ کی ایک کال تھی، انہوں نے اپنی کال لی، اور اس کے بعد پھر ہم نے سکون سے گرین کارڈز کی اوپننگ کی۔ ہم نے کہا چلو اس کی تو سیریمنی یادگار ہونی چاہیے نا۔ تو بس پھر میں اس میں آپ کو گرین کارڈ نہیں شو کر سکی، کیونکہ وہ اس کی پکچر بھیجنا یا اس کا کچھ بھی اس کا ویڈیو وغیرہ بنانا الاؤڈ نہیں ہے۔ تو بس پھر میں آپ کو یہ اس کی پیکیجنگ وغیرہ اور یہ سب کچھ دکھا رہی ہوں۔ تو یہ ہماری کہانی شروع ہوئی تھی جی 2021 سے، بلکہ چل تو یہ بہت عرصہ پہلے سے رہی تھی، 2017 سے آپ کہہ لیں 2017۔ میں اپنا لائف کا آپ کو ایک ریکیپ دیتی ہوں۔ ہم کہانی شروع کرتے ہیں آج سے 9 سال پہلے، جب میری شادی ہوئی تھی، اور اس وقت میرے ہسبینڈ آن جاب تھے پاکستان میں، اور میری ایجوکیشن میں نے 4 سال کا بیچلرس شادی کے بعد مکمل کیا۔ 2016 میں فال انٹیک سے میں نے اپنا ایڈمیشن لیا، اور 2016 سے 2020 تک میرا 4 سال کا بیچلرس کی جو میری ڈگری ہے وہ شادی کے بعد میں نے مکمل کی۔ اور میرے ہسبینڈ اس ٹائم آن جاب تھے، وہ پہلے تو لاہور بیسڈ فرمز کے ساتھ جاب کرتے رہے، وہ آئی ٹی میں ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک یو ایس بیسڈ کمپنی سے آفر آئی، تو انہوں نے وہ آفر ایکسیپٹ کر لی۔ اور یہاں پہ ایک لاٹری بیسڈ سسٹم ہے، H1B ویزا ہوتا ہے، انہوں نے کمپنی نے ان کا اپلائی کیا، اور پہلے تو 2 سال ہمارا لاٹری میں نام نہیں آیا، اور جب لاٹری میں نام آیا تو کچھ فیملی میں ایسے حالات ہو گئے، کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ میری بہن کا سڈن انتقال ہو گیا۔ جس دن ہمارا لاٹری میں نام آیا اس سے اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور بس 2-3 دن کے اندر اندر ہماری زندگی میں کیا سے کیا ہو گیا سمجھ ہی نہیں آیا۔ بہرحال وہ ایک میری زندگی کا ایک الگ تکلیف دہ حصہ ہے، وہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گی۔ تو ابھی میں بات کر رہی تھی جی گرین کارڈ کی۔ تو جب میرے ہسبینڈ کا انہوں نے اپلائی کیا، 2 سال بعد لاٹری میں نام آیا، اور پھر کچھ ایسی کنڈیشنز تھیں جس کی وجہ سے کرتے کراتے ہمارا جو ویزا ہمیں گرانٹ ہوا وہ تھا اپریل 2021، اور میرے ہسبینڈ پھر آ گئے تھے جی مشیگن 2021 میں جون میں، اور میں ساتھ نہیں آئی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ کو میں نے کہا کہ ذرا آپ یہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں، جاب تو تھی ہی کیونکہ H1B تھا۔ تو پہلے ہمیں موو ہونا تھا مشیگن میں، لیکن وہاں پہ ہمیں گھر ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آئی، اور پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی کمپنی کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو آن سائٹ موو ہونا ہے، کیونکہ وہ ٹائم تھا نا جب ورک فرام ہوم کو بہت زیادہ ایک بوم ملا تھا، اور آئی ٹی کو بھی اسی ٹائم پہ بہت زیادہ بوم ملا تھا۔ لیکن بہرحال میرے ہسبینڈ کی کمپنی کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو آن سائٹ موو ہونا ہے، ہمیں پلینو شفٹ ہونا تھا ٹیکسس۔ تو میرے ہسبینڈ اکیلے یہاں پہ آ گئے کیونکہ بچے میرے چھوٹے تھے۔ میں نے کہا آپ اکیلے ہی یہاں سے مشیگن سے ٹیکسس موو ہو جائیں، کہ میں آؤں اور بچوں کے ساتھ شفٹ ہونا، ایک نئی جگہ نیا ملک، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے نا بچوں کے ساتھ شفٹنگ۔ تو وہ اکیلے ہی ٹیکسس شفٹ ہو گئے تھے، اور پھر میں بچوں کو لے کے بعد میں ڈائریکٹ ٹیکسس ہی آئی تھی، کیونکہ اس وقت ٹھنڈ بھی بہت تھی یہاں پہ۔ میں نے تو مشیگن کا سنا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ سنو تھی، لیکن جب میں ٹیکساس آئی تو یہاں پہ بھی بہت ٹھنڈ تھی بے انتہا۔ تو بہرحال جب میں آئی وہ بھی ایک الگ ہی کہانی تھی کہ میں کیسے آئی، کیونکہ میرا ویزا ایکسپائر ہونے والا تھا، اور وہ کووڈ کا ٹائم تھا نا، تو اس ٹائم پہ آپ کا کووڈ کی رپورٹ نیگیٹو ہونا بہت ضروری ہے، اور ہماری تو رپورٹ ہی نیگیٹو نہیں ہو رہی تھی، کسی نہ کسی کی پازیٹیو، میری یا میرے بچوں کی کسی نہ کسی کی رپورٹ پازیٹیو آ رہی تھی۔ تو ہمیں 1-1.5 مہینہ تو صرف اسی چکر میں لگ گیا، اور ٹینشن یہ تھی کہ میرا ویزا بھی ایکسپائر ہونے والا تھا، لیکن بس اللہ نے یہاں کا دانہ پانی لکھا تھا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لے ہی آیا۔ جب ہم یہاں پہ آئے تو یہ وہی وقت تھا جب امریکہ میں ریسیشن کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، اور وہ ایک الگ سرٹینٹی تھی کہ یار جاب ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر دن سنتے تھے، ہر روز صبح ایک نئی خبر آتی تھی کہ آج اس کمپنی نے اتنے امپلائی لے آف کر دیا، آج اس کمپنی نے اتنے امپلائیز کو لے آف کر دیا۔
تو وہ ایک الگ ہی آپ پہ نا ایک اندیکھا سا اسٹریس ہوتا ہے یار کہ یہاں پہ ٹائم بھی نہیں ہے، 2 مہینے کا ٹائم ہے، اگر آپ کو جاب نہ ملی تو آپ کو واپس پاکستان جانا ہے، ایک وہ آپ کو اپنی پچھلی ساری محنت ضائع ہوتی پانی میں جاتی دکھائی دیتی ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم تھا کہ مشکل سے یا آسانی سے، آسان تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ہمارے وہ 3 سال اللہ نے ایک ہی جاب پہ گزار دیے، جو کہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بس جب انسان کی مدد کرتا ہے تو ایسے ہی ناممکن چیزیں انسان کے لیے ممکن ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے لیے ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا سفر سٹارٹ ہوا جی گرین کارڈ کا بیک لاگ بہت زیادہ ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے، ادروائز تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پاکستان کے لیے، 1.5 سے 2 سال کا ٹائم ہے شاید، اس ٹائم میں آپ کا گرین کارڈ ہو جاتا ہے، لیکن جب سے یہ کووڈ آیا ہے تو بیک لاگ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب تو ٹائم اور بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ ہمیں تو ٹائم لگا تھا جی تقریباً 2.5 پونے 3 سال کا ٹائم لگا ہمیں ہمارا گرین کارڈ اپروو ہونے میں، لیکن اب تو ٹائم اور بھی زیادہ لگ رہا ہے یہ جو گرین کارڈ کا پروسیس ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال جی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دکھایا ہے۔ میں تو وہ وقت بھی یاد کرتی ہوں کہ جب شادی کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ کینیڈا اور آسٹریلیا کے لیے پوائنٹس ہم اس کو کیلکولیٹ کیا کرتے تھے کہ اچھا اب اس کے لیے کتنے پوائنٹس ہو رہے ہیں، ہمارے ایکسپیرینسز، ایجوکیشن، ڈگری، سب کے پوائنٹس ملا کے ہم یہ دیکھتے تھے اچھا اب ہم یہاں جا سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کے علاوہ اور کیا کیا آپشن ہے جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں یا کیا آپشن ہے جس کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ امریکہ تو ہم نے کبھی زندگی میں آپ یقین کریں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ بھی آئیں گے یا آ سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کسی کا دانہ پانی لکھا ہو اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے ہوں تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی کر دیتا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ایسے ہی آسانی کی، ہمارے لیے ایسے ہی ناممکن کو ممکن کر دیا، ہمارے لیے وہ کر دیا جو کبھی ہم سوچتے ہی نہیں تھے، ہماری آپ کہہ لیں کہ وش لسٹ میں ہی نہیں تھا نا یہ چیز۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بہت مشکل وقت دیکھا اور بہت مشکل وقت کے بعد بہت اللہ نے اچھا وقت بھی لایا، کیونکہ وہ ٹائم جو لوگ آج اس فیز سے گزر رہے ہیں نا وہ یقیناً میری اس بات سے ریلیٹ کریں گے کہ وہ کیسا ٹائم ہوتا ہے، بہت انسرٹن ٹائم ہوتا ہے، نہ آپ ادھر کے ہوتے ہیں نہ آپ ادھر کے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ کیا کریں، آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کو اسٹیٹ چینج نہ کرنی پڑ جائے، جاب چینج نہ کرنی پڑ جائے۔ تو بہرحال اب نا گرین کارڈ نے یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے ایٹ لیسٹ حل کر دیے ہیں۔ اب ایٹ لیسٹ لائف میں نا وہ انسرٹینٹی نہیں ہے کہ اب یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، وہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ اب ایٹ لیسٹ الحمدللہ ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہے، ہمیں کچھ بہتر فیوچر میں دکھائی دے رہا ہے۔ لائف از ناٹ ایٹ آل ایزی ان USA ایز ویل۔ یہ خیر زندگی تو کہیں بھی آسان نہیں ہے نا، زندگی تو نام ہی مشکلوں کا ہے، تو وہ آسان کیسے ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی۔ ہر دن کا الگ چیلنج ہوتا ہے، ہر دن کی ایک نئی مشکل ہوتی ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتی ہوں۔ اس ٹاپک سے متعلق آپ کے کوئی سوال ہیں گرین کارڈ سے، H1B سے، جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا اور میں لازمی اس کا جواب دوں گی انشاءاللہ۔ اور یہ بس ہم چلے گئے تھے، اس کے بعد بچوں کو شاپنگ کرانے یہاں پہ ایک مال ہے اسٹون برائر، وہاں چلے گئے تھے، بچوں نے جھولے وولے لیے، شاپنگ کی خوب، پھر ہم ڈنر کر کے الحمدللہ ہم گھر آ گئے تھے۔ بچوں نے گرین کارڈ کی خوشی میں اچھا دن سپینڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ جی میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو لازمی کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی لازمی کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں پھر ملتے ہیں۔ کوئی چیز پسند آئی ہو تو بھی بتائیے گا، نہ پسند آئی ہو تو بھی بتائیے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں حل کرے۔ اگلا ولاگ میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔